السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کی مثال پر میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے استحاضہ کے مسائل۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنے چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اب استحاضہ کا خون اس کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، وہ مہینے میں صرف 2 یا 4 دن رکتا ہے۔ استحاضہ ایک مرض ہے، اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کے احکامات حیض و نفاس کے احکامات سے الگ ہیں۔ اب ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، پیریڈز 6 یا 7 دن یا جس طرح ہر ایک کا سرکل فرق ہوتا ہے خواتین کا، کسی کے 3 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے 7 دن بعد، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ مگر استحاضہ کا جو مرض ہوتا ہے خواتین میں، اس میں بلیڈنگ پورے مہینے جاری رہتی ہے۔ تو اس میں پھر کیا کرنا ہے، جب پیریڈز کے دن آئیں تو اس کو شمار کرنے کے بعد، اس کے بعد غسل کر کے، تو پھر جو استحاضہ کی مریض عورت ہے وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہوں، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، یا کبھی 5 دن کبھی 8 دن کبھی 9 دن آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دے کر حیض اور استحاضہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ ابو داؤد و نسائی کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک مریض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اب جو حیض کا خون اور استحاضہ کے خون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو پیریڈز کا خون ہوتا ہے وہ جو ہے بلیکش ریڈ کلر میں ہوتا ہے، اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے، مگر جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہوتی ہے، اس میں اسمیل نہیں ہوتی۔ تو جو استحاضہ کی مریض خاتون ہوتی ہے، اسے حیض کے خون اور اس کے خون میں فرق پتہ چل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جتنے بھی دن حیض میں شمار ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد، اس کے بعد استحاضہ کی مریض عورت غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے گی۔ جس خاتون کو ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا۔ مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکامات پہ عمل شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، اس وقت آپ میری بہن زینب بنت جہش کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہیں۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، بڑی کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کر لو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے، ان دنوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو
تو 23 یا 24 دن نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو، جیسے کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک تو استحاضہ کا جو مرض ہے یہ شیطان کی ٹھوکر سے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جادو یا اثرات کی وجہ سے بھی خواتین کو استحاضہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب 12 یا 13 سال کی عمر میں پیریڈس سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کئیوں کا سرکل ٹھیک ہوتا ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے ان کا سرکل خراب ہوا ہوتا ہے، تو وہ اکثر شیطان، کیونکہ وہ استحاضہ کا مرض اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، شیطان کی ٹھوکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا احکامات ہیں کہ پیریڈس کا جو بلڈ ہے اس میں نے آپ کو بتایا فرق ہوتا ہے، وہ بلیکش ریڈ اور اسمیل والا ہوتا ہے۔ استحاضہ کا خون بغیر اسمیل کے ہوتا ہے، ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو جتنے دن پیریڈس ہوں گے استحاضہ کو، وہ اتنے دن چھوڑ کے پھر غسل کرے گی، اس کے بعد وہ 23 سے 24 دن جتنے بنتے ہیں اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق کر سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی۔ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استحاضہ کے مریض تھی، اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد جو استحاضہ جب غسل کر لے گی تو اس کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، کیونکہ استحاضہ ایک بیماری ہے جس میں خون جو ہے مسلسل آتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو احکامات ہیں استحاضہ کے، جو پاکی کے دن ہیں وہ ویسے ہی شمار ہوں گے جیسے عام خواتین کے پاکی کے دن ہوتے ہیں، اور پیریڈز کے دن ویسے ہی شمار ہوں گے جیسے عام خواتین کے پیریڈز کے دن شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے استحاضہ کے مسائل تھے، اور یہ گائنی کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام اور بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ ملک ویسے تو ہم سب رات کو عشاء کے بعد پڑھتے ہی ہیں، جس میں ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور آخرت میں اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ سورت ہمارے حق میں سفارش کریں، اور اس کے ساتھ ایک اور نیت کر لیں کہ اپنے جو بھی ہیں کہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک کے صدقے میرے گائنی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ٹھیک رہیں، کوئی مجھے اس کا مسئلہ نہ ہو، پیریڈز وغیرہ میں جو مسائل خواتین کو فیس کرنا پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔